أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کا خطبہ بھی گزشتہ خطبات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا چلا آیا ہوں کہ کس طرح نماز کے ساتھ ایک ذاتی تعلق پیدا کیا جائے اور کس طرح نماز کے مطالب میں ڈوب کر نماز سے لذت حاصل کی جائے اور وہ مقصد پا لیا جائے جو نماز کی ادائیگی کا حقیقی مقصد ہے، یعنی یہ ایک ذریعہ ہے بندے کو خدا سے ملانے کا۔ پس جب تک ذریعے کا صحیح استعمال نہ ہو اس وقت تک ذریعہ اپنے مقصود کو پا نہیں سکتا۔ پس مقصود بذات خدا تعالیٰ کا وصل ہے، خدا تعالیٰ سے تعلق ہے، اور نماز سے جتنا تعلق بڑھے گا، نماز کا جتنا عرفان بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے تعلق بڑھے گا اور خدا تعالیٰ کا عرفان بڑھے گا، اور نماز کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے، اپنی پیدائش کے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نماز سے بے سوچے سمجھے گزرتے چلے جائیں تو تمام عمر کی نمازیں بھی اس عارف باللہ کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی جو ایک نماز سے گزرتا ہے مگر اس میں ڈوب کر، اس کو اپنا کر، اس کا ہو کر اس میں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ بعض کم فہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی نماز ہوا کرتی ہے جو خدا سے ملا دیتی ہے اور صرف ایک ہی نماز کافی ہے۔ یہ ایک بالکل غلط اور جاہلانہ تصور ہے۔ بعض جو زیادہ عارف بننے کی کوشش کرتے ہیں اور صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں یا نہیں مگر لوگوں کو دکھاتے ضرور ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بس ایک لمحہ کافی ہے زندگی کا، وہ لمحہ جو خدا سے ملا دے، اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بس ایک لمحے کی ملاقات کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ حالانکہ ملانے والا لمحہ وہ لمحہ ہوا کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دے، جس کے بعد علیحدگی کا کوئی تصور نہ رہے۔ بس ایک نماز کا سوال نہیں ہے، سوال ایک ایسی نماز کا ہے جو آپ کا نماز کے ساتھ ایسا گہرا اور دائمی رشتہ باندھے، ایسا تعلق پیدا کر دے کہ جو پھر کبھی نہ ٹوٹے۔ محبت کے متعلق شعراء کہتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں ہو جایا کرتی ہے، مگر وہ ایک ہی نظر ایسی تو نہیں ہوا کرتی کہ دوبارہ محبوب کی طرف اٹھنے کی تمنا سے ہی محروم رہے۔ ایک نظر سے مراد یہ ہے کہ محبت جب ہو جائے تو ہر نظر پھر اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہے، اور یہی عرفان الہی اور وصل الہی کی حقیقت ہے۔
ایک دفعہ جب سچا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، جس کا نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو پھر یہ تعلق دائمی ہو جایا کرتا ہے، اور اس تعلق کی سچائی کا نشان ہی اس کا دوام ہے۔ اس لیے میں آپ کو مختلف پہلوؤں سے نماز کے مضمون پر غور کرنے کے طریق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق وہ طریق اختیار کرے اور عبادت کا صرف فریضہ ادا نہ کرے، بلکہ عبادت کی لذت حاصل کرے اور عبادت کے پھل کھائے۔ جب ہم صفات باری تعالیٰ کا بیان کرتے ہیں، کا ذکر کرتے ہیں قرآن سورہ فاتحہ کے الفاظ میں، تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا ہے۔ اس کا ایک مفہوم میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب ایک اور امر کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ 4 بنیادی صفات بیان ہوئی ہیں: رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ بس جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اپنے وجود کو تیرے حضور پیش کر دیتے ہیں، گویا آج کے بعد یہ وجود ہمارا نہیں، تیرا ہو گیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم قدم بقدم تیرے پیچھے چلتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام آقا کی پیروی کرتا ہے اور اپنی مرضی کا مالک خود نہیں رہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ مالک کی تصویر بن جائے، جیسا مالک کرتا ہے ویسا ہی وہ کرے، تو اس کا نام بھی عبدیت ہے۔ بس عبدیت اور عبودیت 2 مفہوم عبد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے مفہوم کا تعلق ہے، اس کو پیش نظر رکھیں تو نماز آپ کو روزانہ ایک پیغام بھی دے گی اور ایک محاسبہ بھی کرے گی۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، تو سب سے پہلے رب العالمین کی صفت آپ کے سامنے آ کھڑی ہوگی، اور آپ اپنے دل میں یہ سوچیں گے، اگر سوچنے کی اہلیت رکھتے ہوں، کہ کیا میں بھی رب بننے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میری ربوبیت کا فیض بھی تمام جہانوں کی طرف، تمام جہانوں پر ممتد ہے یا ممتد ہونے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ ایک سوال اتنا گہرا اور اتنا وسیع سوال ہے کہ اس کے حقیقی جواب تلاش کرنے میں بھی مدتیں درکار ہیں، اور اس کو مختلف جگہوں پر باری باری اطلاق کرتے ہوئے پھر اس کا الگ جواب حاصل کرنا ایک بڑی محنت کا کام ہے، مگر ایک بہت ہی دلچسپ سیر ضرور ہے۔ جب انسان کسی کو رب العالمین، کسی ذات کو رب العالمین تسلیم کرتا ہے اور ساتھ یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ قابل تعریف بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہونا کوئی برائی کی بات نہیں، بلکہ ہر پہلو سے قابل تعریف ہے، بلکہ تمام حقیقی تعریفوں کا مستحق رب العالمین ہے۔ تو اگر آپ رب العالمین بننے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ جھوٹے ہیں۔ یہ منہ کی تعریف محض ہونٹوں سے نکلی ہوئی تعریف ہے اور دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو پسند آئے آپ ویسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس رب العالمین کہہ کر رب العالمین کا تعلق حمد باری تعالیٰ سے باندھ کر ہر سچے عبادت کرنے والے پر فرض ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دل کی آرزو بن جاتا ہے کہ وہ ویسا بننے کی کوشش کرے۔ اب رب العالمین کا مضمون تو بہت ہی وسیع ہے، لیکن اپنے گرد و پیش سے اگر آپ شروع کریں تو اس کا اطلاق نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے رب ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے نہ صرف یہ کہ رب نہیں ہوتے، بلکہ ربوبیت کے برعکس اثر دکھاتے ہیں۔ ماں اگر بچوں سے پیار کرتی ہے تو وہ بھی ایک ربوبیت کا مظہر ہے، لیکن وہ ربوبیت خدا کی نظر میں
قابل تعریف نہیں ٹھہرتی یا قبولیت کے مستحق قرار نہیں دیتی، مستحق قرار نہیں پاتی جب وہی ماں اپنے سوتیلے بچوں سے ظلم کر رہی ہوتی ہے، جب دوسرے بچوں سے اس کا منفی سلوک ہوتا ہے، تو وہیں رب العالمین کا مضمون منقطع ہو جاتا ہے۔ ایسی ربوبیت جو محدود دائرے سے تعلق رکھتی ہو اس وقت تک قابل قبول ہے، جب دائرہ وسیع ہو تو تب بھی ربوبیت جاری رہے اور منقطع نہ ہو جائے۔ لیکن ماں کی محبت اپنے بچوں سے اسی وقت ربوبیت کی تعریف سے باہر قدم نکال دیتی ہے جبکہ ماں کے تعلقات دوسرے بچوں سے اور دوسرے بنی نوع انسان سے منفی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، مگر اس کو آپ پھیلائیں انسانی دائروں پر تو آپ کے لیے اپنا جائزہ لینا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے اپنے نفس کی اندرونی حالت کو جانچنے کا۔ تعلقات کس قسم کے قائم ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کیا ان میں تعلقات میں ربوبیت کا کوئی عنصر ہے بھی کہ نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کے تعلقات کو وضاحت سے کھول کر آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور جب بھی تعلقات کروٹیں بدلتے ہیں اور لاشعوری حالت سے شعور میں ابھرتے ہیں، وہ وقت بھی ایسے ہوتے ہیں جب آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ واقعتاً رب العالمین بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں۔ بعض تعلقات جاری و ساری ہیں اور وہ ایک قسم کے لاشعور میں رہتے ہیں، مثلا اپنے ماحول سے، گرد و پیش سے، جانوروں سے تعلقات، یہ اگرچہ دبے ہوئے تعلقات ہیں لیکن ہیں صحیح، کیونکہ جس کائنات میں ہم سانس لے رہے ہیں یہاں لازماً ہمارے اس سے تعلقات ہیں۔ ایک بچہ چھوٹی سی بندوق لے کے شکار پر نکلتا ہے اور جب وہ شکار کرتا ہے تو اس کے جانور سے ایک قسم کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کا یہ لاشعور سے شعور میں ابھر آتا ہے۔ اس وقت اگر وہ شکار کرتا ہے اور ربوبیت پر نظر رکھتے ہوئے خدا کی حمد ان معنوں میں کرتا ہے کہ مالک وہی ہے اور رب بھی وہی ہے، اس نے ہر شخص کے رزق کے انتظام فرمائے ہوئے ہیں، اور میرا جو اس جانور سے تعلق ہے بظاہر میں شکاری ہوں لیکن یہاں خدا کی ربوبیت میرے لیے جلوہ دکھا رہی ہے، جس طرح اسی پرندے کے لیے اس نے اس وقت جلوے دکھائے جب یہ دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے خدا کی ربوبیت کے مزے چکھتا تھا۔ تو ربوبیت کا مضمون بظاہر اس صورت سے متصادم ہونے کے باوجود ایک نئی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ ایک پہلو سے رب بنتا ہے، دوسرے پہلو سے بظاہر ربوبیت کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک بنیادی قانون ہے جو ہمیشہ کار فرما ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہتر کے لیے ادنا کو قربان کیا جائے گا۔ یہاں ربوبیت ایک اور رنگ میں آپ کے سامنے ابھرتی ہے، مگر وہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے اور ایک ایسے جانور کو جو خدا نے خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے، جو اس کے کھانے کے کام نہیں آ سکتا، یا ایسے جانور کو جو خدا تعالیٰ نے صفائی کے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں یا اور مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کو محض مارنے کی نیت سے مارتا ہے، تو یہاں ربوبیت سے وہ اپنا تعلق توڑ لیتا ہے اور واضح طور پر ربوبیت کی حدود سے باہر قدم رکھتا ہے۔ تو بظاہر ایک ہی فعل ہے، یعنی جانور سے تعلقات کے دوران کسی جانور کو ذبح کرنا یا شکار کرنا اور کسی جانور کی جان بخشی کرنا، لیکن یہ ایک فعل نہیں رہتے جب آپ ان افعال کو مختلف حالات میں ربوبیت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھتے ہیں۔ پھر جانور جو ضرورت مند ہیں، جو مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے آپ نے مغربی قوموں میں خاص طور پر
ربوبیت کے جذبے دیکھے ہوں گے جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں نسبتاً کم پائے جاتے ہیں۔ تو ایک ہی چھوٹی سی مثال سے جو رستہ کھلتا ہے وہ ایک لامتناہی سفر بن جاتا ہے۔ انسان کے گرد و پیش سے تعلقات میں بے شمار قسم کے تعلقات ممکن ہیں، اور ہر تعلق میں جب آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں یا نئے تجارب حاصل کرتے ہیں، جب لاشعوری تعلقات اچانک شعور میں ابھرتے ہیں، وہ وقت ہوتے ہیں، وہ اوقات ہوتے ہیں جب آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور رب العالمین سے اپنے تعلق کو یا قائم کر سکتے ہیں یا منقطع کر سکتے ہیں۔ پھر ربوبیت کے دائرے میں بالعموم جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں غرباء سے تعلق ہے، خدا کے مصیبت زدہ بندگان کی مصیبتوں کا حل ہے، اور اس کے برعکس ایسے افعال ہیں جو منفی اثر پیدا کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی اگر ایک غریب کی سے ہمدردی نہیں کر سکتا تو اس کی ربوبیت کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانوی ربوبیت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں نہیں، کیونکہ ویسا بننا نہیں چاہتا۔ لیکن ایک شخص جب ربوبیت سے کے برعکس تعلقات کسی سے قائم کرتا ہے، کسی غریب کا حق مارتا ہے، کسی یتیم کے اموال ہضم کرنے لگ جاتا ہے، کسی کمزور پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو یہ ربوبیت کی منفی علامات ہیں۔ اب ایسا شخص جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو حقیقت میں آسمان سے یہ آواز کیا بن کر اس پر پلٹتی ہے، یہ سوال ہے۔ کیا وہ رحمت کے پھول بن کر اس پہ برسے گی جیسا کہ آگے رحمان کا ذکر چلا ہے، یا برعکس شکل اختیار کرے گی؟ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کا اپنا عمل ربوبیت سے منفی ہوگا تو یہ آواز کہ الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ اس پر لعنت بن کر گرے گی، اور از خود یہ آواز اس کے لیے رحمت کے پھول اس پر برسانے کا موجب نہیں بنے گی۔ بس یہ مضمون بہت ہی وسیع اور گہرا ہے، اور اس مضمون کو آپ آگے بڑھائیں اور رحمانیت سے تعلق جوڑیں تو ایاک نعبد دوبارہ کہیں، اور پھر سوچیں کہ رحمان خدا نے آپ کے لیے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ رحمان کا تصور قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک عدل کا تصور نہ ہو، کیونکہ رحمان عدل سے بالا ہے اور اوپر ہے۔ بالا ان معنوں میں نہیں کہ بے نیاز، بلکہ عدل کے قیام کے بعد رحمانیت کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ بس جو شخص عدل پر ہی قائم نہیں، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم؟ رحمان تو ضرورت سے بڑھ کر دینے والا، حق سے بڑھ کر دینے والا، بن مانگے دینے والا۔ بس یہاں تعلقات کے دائرے ربوبیت کی ایک بالا شان دکھانے لگتے ہیں۔ ربوبیت کا مضمون زیادہ ارتقائی صورت میں انسانی ذہن پر ابھرتا ہے اور اس کے اعمال پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ بس جب کہتے ہیں ایاک نعبد، تو یہاں کا سے مراد اللہ تو ہے ہی کہ اے خدا تجھ سے، مگر خدا کی کس شان سے تعلق باندھا جا رہا ہے؟ ربوبیت کا مضمون ایک تعلق پیدا کرے گا تو رحمانیت کا مضمون ایک دوسرا تعلق پیدا کرے گا۔ پھر رحیمیت کا مضمون ہے جس میں محنت کا پورا اجر، بلکہ محنت سے کچھ بڑھ کر اجر دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان اپنے تعلقات کے دائرے میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ کیا میں جب کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحیم تک میری حمد کی آواز پہنچتی بھی ہے کہ نہیں؟ کیا رحیمیت کو واقعی میں قابل تعریف سمجھتا ہوں؟ اور اگر سمجھتا ہوں تو پھر میں خود کیوں رحیم بننے کی کوشش نہیں کرتا؟ بس جہاں جہاں اس کے اس سوال کے جواب میں ایک منفی تصویر ابھرتی ہے یا
بے رنگ تصویر ابھرتی ہے، وہیں اس کا ایا کا نابودو کہنا اثر سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں منفی تصویر ابھرتی ہے اس کا مضمون بعد میں بیان ہوگا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں تو مالک یوم الدین تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ مالک میں خدا تعالیٰ کی نہ صرف ملکیت کی صفت بیان ہے بلکہ ملوکیت کی صفت بھی بیان ہے، یعنی مالک کے اندر سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب یوم الدین کے ساتھ مالک کا مضاف ہو تو مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مالک جس کے قبضہ قدرت میں تمام انجام ہیں، کوئی چیز اس سے بھاگ کر باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ ساری عمر کوئی شخص محنت کرے اور وہ سمجھے کہ میری اس کوشش میں کسی اور نے کوئی دخل نہیں دیا اور میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس محنت کا پھل گھر پہنچتے تک بھی اگر مالک یہ فیصلہ کر لے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر گھر میں پہنچ بھی جائے اور وہ بظاہر سمجھے کہ میں اپنی محنت کے پھل پر قابو پا چکا ہوں، یہ میرا ہو چکا ہے، اگر مالک یہ سمجھے کہ اس محنت کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے تو وہ محنت کرنے والا خود دنیا سے اٹھ سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی بلا اس پر نازل ہو سکتی ہے کہ گھر میں پھل موجود ہے لیکن محنت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو مالک ایک ایسے کامل صاحب اختیار وجود کا تصور پیدا کرتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جو سیاست کا بھی بادشاہ ہے، جو ملکیت کا بھی بادشاہ ہے اور ملوکیت کا بھی، یعنی وہ تمام اختیارات بھی رکھتا ہے جو ایک مالک اپنی کسی چیز پر رکھتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا نہ ہو۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا غریب آدمی بھی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر اس کو بھیک کے طور پر ملا ہو تو اس ٹکڑے پر تھوڑا سا اختیار رکھتا ہے۔ تو مالک کے اندر یہ تمام اختیارات آ جاتے ہیں جن میں بادشاہ کو دخل کر دینے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، اور اگر وہ چاہے بھی تو ہر ایک کے اختیار چھین نہیں سکتا۔ تو مالک ایسے عظیم وجود کو کہتے ہیں جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اور ملک کے اندر ایسی باتیں ہیں یعنی بادشاہ کے اختیارات میں جو مالکیت کے دوسرے اختیارات میں نہیں ہوا کرتی۔ بادشاہ قانون بنا دیتا ہے، بادشاہ جب چاہے کسی کو ڈسپوزیس کر دیتا ہے، اس کے اختیارات وقتی طور پر چھین لیتا ہے۔ یہاں سوائے اس کے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر انسان کا اختیار رہتا ہی ہے وہ چھین نہیں سکتا، وہ اس کی ہر چیز سے پوزیشن سے محروم کر سکتا ہے لیکن اس کے خیالات کے قبضے سے محروم نہیں کر سکتا۔ بس خدا جب مالک بنتا ہے تو ہر چیز کا مالک بن جاتا ہے، وہ بندے کے خیالات کا بھی مالک بن جاتا ہے اور جب چاہے ان کو بھی تبدیل فرما سکتا ہے۔ وہ ہر ذی شعور کا مالک بن جاتا ہے، اور جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو جس کو چاہے محروم کر دے۔ یہ مضمون قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہاں مالک کا معنی صرف کسی چیز کا کوئی قبضہ کرنے والا نہیں، بلکہ یہاں ملوکیت کے معنی اور بادشاہت کے معنی بھی اس میں داخل فرما دیے، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہم مالک الملک، اے خدا تو ملک کا بھی مالک ہے، یعنی صرف چیزوں کا مالک نہیں، بادشاہتوں کا اور مضامین کا بھی مالک ہے۔ کوئی مضمون ایسا نہیں جس کا تو مالک نہ ہو، اور بادشاہت بھی ایک مضمون ہے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو
تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے تعریف مالک کی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ اے خدا تو رات کو دن میں تبدیل فرما دیتا ہے، دن کو رات میں تبدیل فرما دیتا ہے، موت سے زندگی نکالتا ہے اور زندگی سے موت نکالتا ہے، مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت نے اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ مالک سے مراد محض کسی چیز کا مالک ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم مالک بنتے ہیں یا مالکیت کا مضمون سمجھتے ہیں، بلکہ بہت ہی وسیع اور گہرا مضمون ہے۔ اس میں سیاست اور بادشاہت بھی داخل ہو جاتی ہے، اور رزق بھی داخل ہو جاتا ہے، اور قانون سازی بھی داخل ہو جاتی ہے، اور قانون پر پورا قبضہ ہونا بھی داخل ہو جاتا ہے، اور قانون کا نفاذ بھی داخل ہو جاتا ہے، اور زندگی بھی اس کے ماتحت آتی ہے، اور موت بھی اس کے ماتحت آتی ہے۔ گویا مالکیت کا تصور اتنا وسیع ہے کہ رحمانیت نے جس تخلیق کا آغاز کیا تھا اور ربوبیت نے اس تخلیق کو جن جن منازل سے گزارا تھا، اور رحمانیت اور رحیمیت نے ان کے اوپر جو جو جوہر دکھائے، ان سب کے بعد جو آخری صورت وجود کی ابھرتی ہے، اس تمام صورت پر ہر پہلو سے خدا کا مکمل قبضہ ہے۔ بس مالک کا تصور ایک بہت ہی عظیم تصور ہے، اور مالک بننے کی کوشش کرنا یہ مضمون ایک مشکل مضمون ہے، لیکن اس کا تعلق پہلے مضامین سے ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مالک ظالم بھی ہو سکتا ہے، سفاک بھی ہو سکتا ہے، کسی سے ناجائز چھین کر بھی مالک بن سکتا ہے وقتی طور پر، اور ملوکیت کے اور ملکیت کے مختلف نہایت خوفناک مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم ویسا بننے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب آپ ربوبیت کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور رب بننے کی کوشش مخلصانہ طور پر کر چکے اور کسی حد تک ربوبیت سے حصہ پا لیا، جب رحمانیت کے دروازے میں داخل ہوئے اور رحمان بننے کی کوشش کی اور کسی حد تک رحمانیت سے حصہ پا لیا، جب رحیمیت کے دروازے میں داخل ہوئے اور رحیم بننے کی کوشش کی اور رحیمیت سے کسی حد تک حصہ پا لیا، تو در حقیقت آپ ہی ہیں جو مالک بننے کی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں۔ آپ ہیں جن کا یہ حق بنتا ہے کہ ایاک نعبد، اے خدا کچھ چیزوں میں تو ہم نے واقعتاً کوشش کی اور تیرے جیسے بننے کی کوشش کرتے رہے اور کسی حد تک بن گئے، مگر ملوکیت کا مضمون ایسا ہے جس میں ہمارا دخل نہیں ہے اور ہم مالک بن نہیں سکتے، کیونکہ یہاں کامل طور پر تیرا قبضہ ہے۔ اس لیے اب تو ہمیں مالک بنا بھی دے اور یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ملوکیت کے وقت رب بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں اور تیری تمام صفات کے مظہر ہوں، اور ملوکیت تیری مالک ہونے میں جو یہ ایک خاص شان پائی جاتی ہے کہ مالک ہوتے ہوئے بھی تو دوسروں کو ملکیت عطا کر دیتا ہے، یہ شان بھی ہمیں بخش۔ اب یہاں خدا کی صفات کے مطابق مالک ہونا اور بندے کی صفات کے مطابق مالک ہونا دو الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ جو شرائط سورہ فاتحہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، جب ہم مالکیت کے مضمون پر غور کرتے ہیں اور اس کا موازنہ اس مالکیت سے کرتے ہیں جو اس مضمون سے آ رہی ہے، ان شرائط سے آ رہی ہے، تو زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے، یا آسمان اور زمین کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا مالک جو اس جذبے سے پاگل ہو کر کے میری جائیداد بڑھے، میرا قبضہ قدرت بڑھے،
ایسا بادشاہ جو اس ہوس سے پاگل ہو کر خدا کے بندوں پر حملے کرتا ہے اور اس کی مخلوقات کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے کہ کسی طرح میری ملک گیری کی ہوس پوری ہو اور میری مملکت وسیع ہو، وہ نہ رب بن سکتا ہے، نہ رحمان بن سکتا ہے، نہ رحیم بن سکتا ہے۔ مالکیت کسی کو دیتا نہیں بلکہ چھینتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے مالکیت کی یہ تعریف فرمائی، توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء۔ مالک وہ ہے، اصل حقیقی مالک وہ ہے جو عطا بھی کرتا ہے، صرف لیتا ہی نہیں، لیکن جب لیتا ہے تو وہ حق لیتا ہے جو ہے اس کا، اور کسی اور کا حق نہیں لیتا، اور جب عطا کرتا ہے تو کسی کو حق نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنی طرف سے عطا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کل مالک کلیتاً مالک وہی ہے۔ دنیا کے بادشاہ جو ملک گیری کی ہوس کے ساتھ حملے کرتا ہے، وہ ایسے حق چھین رہا ہے جو اس کا نہیں ہے، جو اس کے نہیں ہیں۔ وہ دوسرے بندگان خدا کے حقوق میں دخل اندازی کرتا ہے، اور غاصب کی چھینی ہوئی چیزیں اس کو مالک نہیں بنا دیا کرتی۔ ان میں سے اگر وہ کسی کو دے بھی دے کچھ، اور کوئی والی مقرر کر دے اور بظاہر کسی کے سپرد ملوکیت کرے، تو جیسا اس کا قبضہ ناجائز ویسے اس کی عطا ناجائز اور بے معنی اور بے حقیقت۔ لیکن جب یوم الدین کی شرط ساتھ لگا دیں تو یہ فرق بالکل ہی نمایاں اور اتنا زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی مشابہت کی شکل باقی نہیں رہتی۔ یوم الدین کا مطلب ہے جزا سزا کے دن، آخری دن کا مالک۔ ہر چیز اس کی طرف لوٹ جائے گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کوئی دوسرا شخص ملکیت میں یا ملوکیت میں ایک ذرہ بھر بھی اس کا شریک نہیں رہے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ تمہیں کس طرح سمجھائیں کہ یوم الدین کیا چیز ہے۔ یوم الدین اس دور کا، اس زمانے کا نام ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز یا چیز کا بھی مالک نہیں رہے گا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور ملکیت کا امر کلیتاً 100% خدا کی طرف لوٹ چکا ہوگا۔ بس یہ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے مالک عارضی طور پر آپ کو بظاہر مالک دکھائی بھی دیں اور خدا کی صفت ملوکیت میں شریک بھی دکھائی دیتے ہوں، مگر اس طرح دنیا سے خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی ملوکیتیں اور ملکیتیں یا ان سے چھینی جاتی ہیں یا یہ خود ان سے جدا کیے جاتے ہیں، کہ بالآخر خدا کی مالکیت کا مضمون اپنی پوری شان سے بلا شرکت غیر ابھرتا ہے، اور ہر امر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بس خدا کے بندے کے طور پر اس کی ملوکیت میں حصہ لینا اس مضمون کو بہت وسیع کر دیتا ہے، اور جو خدا سے مالکیت مانگتا ہے اور خدا جیسا بن کر مالک بننے کی کوشش کرتا ہے، اسے موت اس کی ملکیت سے محروم نہیں کیا کرتی۔ وہ ایک عالم بقا میں رہنا سیکھ لیتا ہے، یہاں جو کچھ پاتا ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے اگلی دنیا میں منتقل بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں جو بادشاہتیں خدا کی خاطر عاجزی اور انکساری سے کرتا ہے، اور رب اور رحمان اور رحیم بن کر خدا کے بندوں سے اپنے تعلقات قائم کرتا ہے، بڑا ہو کر چھوٹا بنتا ہے، اس کی ملوکیت بھی قیامت تک کے دن کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت کے جلوے کی صورت میں اسے واپس کی جائے گی، اور بہت بڑھا چڑھا کر واپس کی جائے گی۔ بس اس دنیا میں ہم کس حد تک مالک ہوں گے اور کس حد تک ملک ہوں گے، اس کا تعلق اس دنیا میں خدا کے مالک اور ملک ہونے سے ہے، اور اس بات سے ہے کہ ہم نے اس مالک اور ملک سے کس حد تک تعلق جوڑ لیا۔ بس نعبدوں کا ایک یہ مضمون ہے، ایک یہ مفہوم ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تو جانتا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ جو چیز ہمیں تیری پسند آ رہی ہے ہم ویسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے اخلاص میں تو کوئی شک نہیں رہا،
اگر ہم جھوٹے ہوتے تو منہ کی تعریف کرتے اور عملاً ہم اور رخ اختیار کرتے، کسی اور سمت میں روانہ ہو جاتے، مگر جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اس کے قدم بقدم اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ بس ایاک نعبدو، اے خدا ہم پورے خلوص کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اپنے اعمال کی تصدیق کے ساتھ بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرے معنوں میں ایاک نعبدو میں خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی ہے، ایک اس کی صفات کی پیروی ہے اس طرح جو دنیا میں ہر جگہ جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے لیے کسی مذہبی احکام کی ضرورت نہیں۔ انسان کا ربوبیت کا تصور، رحمانیت کا تصور، رحیمیت کا تصور اور مالکیت کا تصور خدا کے تعلق میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اور اپنے اپنے تصور کے مطابق جس حد تک انسان عبدیت کی راہیں اختیار کرتا ہے وہ ایاک نعبدو کہنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت نازل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ صرف اپنی صفات کے جلووں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اوامر اور نواہی کے جلووں سے ظاہر ہوتا ہے، احکام دیتا ہے اور بعض چیزوں سے منع کرتا ہے، کہیں شجرہ طیبہ ہے اور کہیں شجرہ خبیثہ ہے۔ فرماتا ہے کہ شجرہ طیبہ سے جتنے پھل چاہو کھاؤ اور جس طرح چاہو کھاؤ، اور حکم دیتا ہے کہ شجرہ ممنوعہ کی طرف نہ جاؤ، وہ خبیث شجر ہے۔ تو یہاں انسان روزانہ دو ٹوک فیصلے کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کی سوچوں اور فکروں کا سوال نہیں رہتا، بلکہ کھلم کھلا خدا کی عبودیت یا عدم عبودیت کے مراحل اس کے سامنے آتے ہیں، اور ہر مرحلے پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے عبودیت کرنی ہے یا عبودیت سے منہ پھیرنا ہے۔ بس ان معنوں میں جب وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا کرتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک پورا کرتا ہے، تو وہی چار صفات کے جلوے دوبارہ ایک کے بعد دوسرے ہمارے سامنے رقص کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، ایک حسین نظارے کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ ربوبیت کے معاملے میں ہم نے کس حد تک خدا کے احکامات کی پیروی کی اور اس کی مناہی سے بچے۔ رحمانیت کے پہلو سے ہم نے خدا تعالیٰ کے کس کس حکم کی پیروی کی اور کس کس حکم کا انکار کیا، اور رحیمیت کے پہلو سے ہم نے کس حد تک خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی یا ان کا انکار کیا، اور اسی طرح مالکیت کے پہلو سے ہم کس حد تک واقعتاً خدا کے سچے بندے ثابت ہوئے۔ یہ عبودیت کے مضمون کو مکمل کر دیتا ہے، اور اسی مضمون میں یہ نماز بھی شامل ہے جس میں ڈوب کر آپ خدا سے یہ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ خدا نے ہی اپنے تعلق کا یہ ذریعہ بیان فرمایا اور سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی۔ تو اس ساری دنیا کی سیر کے بعد جب آپ ایک نمازی واپس اپنے حال میں لوٹتا ہے تو یہ بھی پھر پہچانتا ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس حد تک نماز کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، اور کس حد تک عدل کے ساتھ نماز کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، اور کس حد تک عدل سے بالا اور اونچا ہو کر خدا کے حضور ایسی عبادت کر رہا ہوں کہ اگر نہ بھی کروں تو مجھ پر حرف نہیں، لیکن بہت بڑھ کر سلوک کرتا ہوں۔ اور جب یہ مضمون شروع ہوتا ہے تو وہاں احسان کا مضمون داخل ہو جاتا ہے، یعنی عدل سے نماز احسان میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور زیادہ پہلے سے بڑھ کر حسین ہونے لگ جاتی ہے۔ اب آپ ایاک نستعین میں داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر شخص کا ایاک نستعین ہر دوسرے شخص سے کتنا مختلف ہو چکا ہے۔ بظاہر ایک ہی آواز ہے کہ اے خدا ہم تیری مدد چاہتے ہیں اور صرف تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن کس کس مدد کی اہلیت کے ساتھ؟ جب بھی سوالی حکومتوں میں پیش ہوا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بایو ڈیٹاز ہوتے ہیں، ان کے اعمال نامے ہوتے ہیں، جو چیز انہوں نے حاصل کی، جو حاصل نہ کر سکے،
ان سب کے خلاصہ بعض صفحات پر درج ہو کر پیش ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی نے چپڑاسی بھی بننا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ صلاحیتیں درکار ہیں۔ بس وہ بادشاہ جو چپڑاسی بھی بنا سکتا ہے اور وزیر اعظم بھی بنا سکتا ہے، وہ بظاہر مالک تو ہے اور قدرت تو رکھتا ہے کہ جسے چاہے چپڑاسی بنا دے، جسے چاہے وزیر اعظم بنا دے، مگر آنکھیں بند کر کے ایسا نہیں کرتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخواست کنندہ کے پاس کون سی دوسری صلاحیتیں ہیں، کون سے اس کے مددگار کوائف ہیں جن کی روشنی میں مجھے اس کے ساتھ اپنے تعلقات میں معین فیصلہ کرنا ہے کہ کس مرتبے پر اس کو میں نافذ کروں گا، کس مقام تک اس کو بلند کروں گا، اس کا رفع کہاں تک ہونا ہے۔ پس ایاک نستعین میں ادنا سے ادنا حالت سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ حالت تک کی دعا مانگ لی گئی، مگر اس بات کا فیصلہ کہ یہ دعا کس حد تک قابل قبول ہوگی، یہ فیصلہ ایاک نعبدو نے پہلے ہی کر دیا ہے۔ اور ایاک نعبدو کے مضمون کی تفصیل خدا کی نظر میں ہے، اور فرشتے اس تفصیل کو لکھتے چلے جاتے ہیں اور ایک ایسا اعمال نامہ تیار کرتے چلے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن دوسری زندگی میں یہ اعمال نامہ انسان کے سامنے پیش ہوگا تو حیرت سے کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑ رہی اور کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑ رہی، ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ بس وہ احاطہ جو قیامت کے دن ہوگا، وہی احاطہ اس دنیا میں ایاک نستعین کے وقت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں ہر بندے سے الگ الگ سلوک ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا تھی، لیکن وہ ایک ایسے شخص کی دعا تھی جو ان تمام انسانوں کے رفع کے وقت، خواہ وہ عام انسان تھے یا انبیاء تھے، سب کو پیچھے چھوڑ گیا، اور اس کا مقام قرب ہر دوسرے نبی سے ہی بالا نہیں بلکہ تمام فرشتوں، تمام ملائک، تمام کائنات میں ہر وجود سے آگے تھا۔ بس اس مقام قرب پر جو سفارش ہوتی ہے یا دعا ہوتی ہے، اس کا ایک اور مرتبہ ہے، اور دنیا میں بھی ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں۔ اس لیے خدا کے مضمون کو سمجھنے کے لیے کوئی غیر معمولی صلاحیتیں درکار نہیں۔ آپ روزمرہ کی دنیا میں اتر کر اپنے گرد و پیش میں اپنی فطرت اور اپنے فطرت کے نتیجے میں تعلقات پر غور کریں، جو طبعی تعلقات ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں، تو آپ کے لیے خدا تعالیٰ سے تعلقات قائم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ اب ایک بادشاہ کے حضور اس کا وزیر اعظم جو اس کا چہیتا بھی ہو، وہ ایک درخواست پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ درخواست ایسے غریبوں کی طرف سے ہے یا ایسے مجرموں کی طرف سے ہے جن سے بادشاہ کو یا تعلق نہیں ہے یا ان سے ناراض ہے، لیکن جب وزیر اعظم وہ درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی حیثیت بالکل بدل جاتی ہے، اور قبولیت کا ایک بڑا مرتبہ اس درخواست کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہر کس و ناقص کو کہاں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ بادشاہ کی بعض دفعہ زنجیر بھی کھٹکھٹا سکے، کوئی چاہیے کہ اس کی آواز وہاں تک پہنچے۔ تو وسیلے کا مضمون بھی اس سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس مضمون کے مان بعد اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اسی مضمون کو آگے بڑھا رہی ہے، اور نئے نئے جہان علم و معرفت کے ہمارے سامنے کھولتی ہے۔ ایاک نستعین، مدد مانگیں تو کیا؟ یہاں نستعین کا صرف عبودیت سے ان معنوں میں تعلق نہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، بلکہ نستعین ایک خالی برتن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا مانگا گیا ہے۔ نستعین کا ایک تعلق رب سے ہے، رحمان سے ہے، رحیم سے ہے، مالک یوم الدین سے ہے، اور عبادتوں سے ہے، اور اس کی روشنی میں
ہر چیز انسان مانگ سکتا ہے، ایک تسمہ بھی خدا سے مانگتا ہے اور مانگنا چاہیے، اور قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ خدا سے صرف بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی چیزیں بھی مانگو، اور صرف چھوٹی نہیں بلکہ بڑی چیزیں بھی مانگو۔ تو نستعین ایک بہت بڑا وسیع اور کھلا برتن ہے جس کو آپ نے بھرنا ہے کچھ نہ کچھ مانگ کر۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں ایاک اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں آپ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کچھ اور مانگنے لگے ہیں۔ اب یہاں نعمتیں نہیں مانگ رہے بلکہ مراتب مانگ رہے ہیں، اور ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا ہمیں ہدایت دے اس رستے کی طرف جس پر نعمتیں ملتی ہوں۔ نعمتیں تو جتنی مانگنی تھی پہلے ہی مانگ چکا ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں اور دوسری ایسی چیزیں جو نعمت کہلاتی ہیں۔ یہاں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا ہمیں اس رستے کی ہدایت دے جو جہاں نعمتیں ملتی ہوں، فرمایا انعمت علیہم، اس رستے کی طرف ہدایت دے جہاں تیرے پیار حاصل کرنے والے، تجھ سے انعام پانے والے چلتے ہیں۔ اب یہاں اس دعا میں نعبدو اور نستعین کے دونوں مضامین اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ روحانی مرتبے اور قرب الہی کے لیے اگر تم دعا مانگو گے تو یہ ایک ایسا مضمون ہے جو عام حالات میں نعمتیں عطا کرنے سے مختلف مضمون ہے۔ ایک کافر جو خدا تعالیٰ کے احکامات کی خدا تعالیٰ کے احکامات سے کھلم کھلا بغاوت کرتا ہے، وہ بھی خدا کی نعمتوں میں حصہ پاتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ اس کی نعمتیں پھیلی پڑی ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو خدا کی نعمت سے حصہ نہ پاتا ہو۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم، اے خدا ہمیں ان لوگوں کا رستہ دے جو منعم علیہم ہیں، تو نعمتیں نہیں مانگی بلکہ خدا سے انعام یافتہ لوگ بننے کی دعا مانگی ہے۔ اور یہاں سارے کافر تمام خدا سے روگردان اور دنیا دار الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کا رستہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور رستہ شروع ہوتا ہے جو قرب الہی کا رستہ ہے، خدا سے پیار مانگنے کا رستہ ہے، اس سے مراتب حاصل کرنے کا رستہ ہے۔ اور اس کے متعلق ہمیں فرمایا کہ یہ رستہ تمہیں تب عطا ہوگا جب تمہاری عبادت واقعتاً ان رستوں سے گزرے گی جن رستوں سے انعام پانے والوں کی عبادتیں گزر چکی ہیں، جہاں تم نعمت کی دعا نہیں مانگ رہے ہوگے بلکہ نعمت پانے والوں کی جیسا بننے کی دعا مانگ رہے ہوگے۔ اور یہ دعا پہلی دعا سے بہت زیادہ مشکل دعا ہے۔ لوگ عموماً سمجھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہنا بڑا آسان کام ہے، اے خدا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن لوگوں پر خدا نے انعام کیا تھا وہ تھے کون کون، اور اس دنیا میں کن کن مصیبتوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انعام پانے والوں کے سردار تھے، اور اس سے پہلے موسیٰ نے بھی انعام پائے، اور عیسیٰ نے بھی پائے، اور ابراہیم نے بھی پائے، اور نوح نے بھی پائے، اور تمام گزشتہ انبیاء جن کی تاریخ قرآن کریم میں محفوظ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو منعم علیہم کے گروہ میں داخل ہیں، اس رستے پر چلتے رہے جس پر خدا نے انعام پانے والے انسان پیدا کیے تھے۔ انعام نہیں رکھے، انعام حاصل کرنے والے انسان پیدا کیے تھے۔ اب ان پر آپ نظر ڈالیں تو ہر ایک کی زندگی ایک مصیبت، یعنی دنیا کی نظر میں ایسے خطرناک مراحل سے گزرے ہیں، ایسے تکلیف دہ حالات کا ساری عمر سامنا رہا، ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، ایسے دکھ ان پر لادے گئے کہ جو عام انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں وہ بنا دے؟ اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے کہتے آرام سے ہم ہر چیز میں مانگتے ہی چلا جا رہا تھا،
اور اچانک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں ڈر لگتا ہے اور دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اور اگر دیانتداری سے یہ مانگتا ہے تو پھر ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ارے نہ مناسک نہ کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خدا اب مجھے میری قربان گاہیں دکھا، مجھے بتا کہ کہاں کہاں میرے خون کے قطرے تیری راہوں میں بہنے چاہیے، کس کس مقام پر میرے سر قلم ہونے چاہیے اور میری جان تجھ پر فدا ہونی چاہیے. کتنی ایک عظیم اور لیکن کتنی محیب دعا بن جاتی ہے ان معنوں میں کہ انسان منعم علیہم کے گروہ پر جب غور کرتا ہے، منعم علیہم کے گروہ پر غور کرتا ہے تو ایک اور ہی تصویر ابھرتی ہے. اور اس تصویر کے ساتھ خوف جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن کریم میں رکھ دیا ہے. فرمایا منعم علیہ وہ نہیں ہیں جو صرف انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کے مختلف مراتب ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. تو اے بندو خوف نہ کھاؤ، لیکن سچائی سے دعا ضرور مانگو. اگر تمہیں ابھی یہ حوصلہ نہیں کہ منعم علیہم لوگوں میں سے کے سرتاجوں کا جیسا بننے کی کوشش کرو اور خدا سے یہ دعا مانگو کہ جس طرح وہ ان کی زندگیاں گزری ویسی ہی ہماری زندگیاں بھی گزریں، تو پھر ذرا نیچے اتر جاؤ، نچلی سیڑھی پر کھڑے ہو کے دعا مانگ لو. وہاں نہیں ہمت پڑتی تو اس سے نچلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لو. سب سے آخری چوکھٹ پہ کھڑے ہو جاؤ. صالحین کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. ایسے بھی ہیں جن سے کمزوریاں بھی سرزد ہوئیں، جن کے اندر طاقت نہیں تھی زیادہ بوجھ اٹھانے کی، اللہ ان سے درگزر فرماتا رہا، مگر کسی میں تو ضرور شامل ہو اور کچھ نہ کچھ ویسے نمونے ضرور دکھاؤ جیسے انعام پانے والوں نے اس سے پہلے دکھائے ہیں. تو دیکھیے یہ دعا کتنے، اس سورہ فاتحہ کی دعا ہمیں کن کن راہوں سے گزارتی رہی ہے، کن کن نئے مطالب اور معارف کے جہان ہمارے سامنے کھولتی چلی جا رہی ہے اور کھولتی رہی ہے، اور کس طرح ہمیں رفتہ رفتہ سلیقہ سکھاتی ہے، تربیت دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کس طرح ادا کرو، اس سے کیا فائدہ اٹھاؤ، کس طرح اس سے دلی تعلق قائم کرو. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ مضمون تو شاید اور ایک دو خطبوں کا محتاج رہے. ابھی وقت ختم ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کے قریب وقت گزر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ یا اس سے آئندہ خطبے میں اس مضمون کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।